آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر با کثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. نیت کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. آج ایک مدینے کا واقعہ سناتا ہوں. یہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً، یہ سمجھے کہ کھجور کے درخت ہی درخت. اللہ ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، مدینہ چومنا نصیب فرمائے. اب یہ مختلف اس کے مالک کھجوروں کے درخت کے، بڑے بڑے باغات کھجوروں کے درخت کے. ان میں سے ایک باغ ایک یتیم بچے کا بھی تھا. اچھا، اس باغ کے ساتھ ایک دوسرا باغ بھی تھا. کھجوروں کے درخت اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ کوئی ہوا، آندھی، بارش وغیرہ آئے تو کھجوریں نیچے گرتی تو یہ خیال نہ رہتا، مطلب یہ تمیز نہ رہتی کہ یہ کس کی کھجوریں یا کسی کھجوریں. تو جس بچے کا یہ باغ تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں دیوار کھڑی کر کر ایک پارٹیشن کر دوں تاکہ جو اس طرف باغ کا مالک کا ہے تو وہ جو اس کی کھجوریں وہ اسی کے باغ میں رہیں، تو پتہ چل جائے کہ یہ اس کے باغ میں ہیں تو یہ میرے باغ کی ہیں، تو یوں ایک فرق واضح ہو جائے گا. اس نے دیوار کھڑی کرنی شروع کی. تو دیوار کھڑی شروع کی تو جو ہمسائے کا جو باغ تھا تو اس کے باغ کا جو ایک درخت تھا اس کی وجہ سے دیوار سیدھی نہیں ہو رہی تھی. اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے، بچے نے کہا کہ آپ مجھے اس کی قیمت لے لیں اور یہ جو دیوار سیدھی کر لوں تو یہ میری ملکیت میں آ جائے گا کھجور کا درخت، تو میں اس کی دیوار سیدھی کر لوں گا تو یوں ترکیب بن جائے گی. وہ درخت بیچنے پر آمادہ نہ ہوا. بچے نے بڑا کہا، ہمسائیگی کا واسطہ بھی دیا، مگر وہ نہ مانے. جب کوئی صورت نہ بنی تو اس بچے نے یہ سوچا کہ کیوں نہ بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے. چنانچہ مسجد نبی شریف میں وہ پہنچے اور انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ماجرا بیان کیا کہ یہ ہے، اور اگر یہ درخت مجھے مل جائے تو میں اپنے دیوار سیدھی کر لوں گا. مگر وہ شخص جو ہے جس کا یہ باغ ہے وہ مان نہیں رہا ہے اور وہ مجھے اپنا درخت بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے بہت کوشش کر لی، منت سماجت کر لی، لیکن میری کوئی بات چلی نہیں. اگر آپ سفارش فرما دیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام ہو جائے. میں اس پورے واقعے کا
یوں سمجھے کہ ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ شخص مسجد نبوی شریف میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باغ اس کے باغ سے ملا ہوا ہے، تو دیوار بنا کر اپنے باغوں کو الگ الگ کر لو، اور جو رکاوٹ بن رہا ہے کھجور کا درخت وہ تم انہیں دے دو۔ اس نے کہا میں تو اس سے نہیں دے سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسے ارشاد فرمایا اور وہ نہ مانا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو یہ درخت دے دو، میں تمہیں جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ پیشکش سننے کے بعد بھی وہ نہ مانا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاملہ ملاحظہ تو فرما ہی لیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ انہی صحابہ کرام میں ایک طرف حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ وہ تھے کہ مدینہ منورہ میں ان کا بہت ہی خوبصورت باغ تھا اور 600 کھجور کے درخت ان کے باغ میں تھے۔ اپنے پھل کے سبب بہت مشہور تھا وہ باغ، اور شہرت اس باغ کی مدینہ منورہ میں کہ یہ ایک باغ ہے، اور تاجر وغیرہ سب جانتے تھے کہ یہ 600 کھجوروں کے درخت کا ایک عالیشان خوبصورت سا باغ ہے ان کے پاس۔ پھر اس باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت انہوں نے اپنا مکان بنایا ہوا تھا، جس میں ان کے گھر والے بچے وغیرہ سب رہا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ میٹھے پانی کا کنواں بھی ان کے اس باغ میں موجود تھا، اور میٹھے پانی کا کنواں، مکان، 600 درخت، کھجور کے درختوں کا ایک عالیشان باغ، اور کھجور اور پھل بھی مدینہ نا، اتنا عالیشان ان کا باغ تھا۔ یہ کہتے ہیں، جو خلاصہ ہے کہ یہ جو اتنا سارا درخت ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ پیشکش کی تو انہوں نے بھی سنا، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ دنیا کا مال، دنیا کی زندگی کیا، دنیا سے ایک دن جانا ہے، کیوں نہ وہاں کی تیاری کی جائے جہاں پر رہنا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں خیال آیا اور یہ سوچتے رہے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، آقا جو پیشکش آپ نے اسے کی ہے کیا وہ کسی اور کے لیے بھی ویلڈ ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اب ضمانت تو وہی دے گا نا جو مالک جنت ہوگا، جو مالک جنت ہوگا وہی ضمانت دے گا۔ اچھا، اب یہ جب جنت پہ کھجور کے درخت کی ضمانت میں، اب دوبارہ اب یہ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگا میں کیا کروں، تو ان کے ذہن میں وہی باغ تو تھا، تو انہوں نے اس شخص کو کہا کہ تم میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا آپ کے باغ کے بارے میں کون نہیں جانتا، مدینہ منورہ میں آپ کے باغ کی شہرت ہے، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو آپ کے باغ کی خوبصورتی اور اس کے مطلب کہ بہتر ہونے اور اچھا ہونے اور یوں ہونے کو مطلب نہ جانتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر ایک کام کر، یہ باغ تو لے لے اور یہ کھجور کا جو درخت ہے یہ اس بچے کو دے دے،
میں تجھے اپنا پورا باغ دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس کو حیرت ہوئی کہ یہ اتنی بڑی آفر، حالانکہ آفر تو وہ بھری تھی، مگر وہ بس اتنی بڑی آفر. تو اس نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، کہا کہ آپ سن رہے ہیں نا یہ کیا؟ تو کہا ہاں میں اب دوبارہ دہرا دیتا ہوں. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آفر کو دوبارہ دہرا دیا کہ تو یہ کھجور کا درخت اس بچے کو دے دے، میں تجھے اپنا پورا باغ دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے وہ قبول کر لیا، وہ سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آقا میں نے وہ سارا باغ اس کو دے دیا، تو کیا میں اس کھجور جنتی کھجور کے درخت کا مستحق ہو گیا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے ابو دحدہ، کچھ یوں ارشاد فرمایا، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے درخت کے جھنڈے ہیں، یعنی باغ ہیں اب تو. اس طرح کا ایک ارشاد آیا. اچھا، یہ روایت مختلف حوالوں سے مجموع الزوائد اور احمد اور حاکم وغیرہ بعض کتب حدیث سے یہ سمجھے کہ روایت میں نے اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات 2 سے 3 مرتبہ دہرائی، حتیٰ کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر روانہ ہو گئے. اب جنت میں باغ کی خوشخبری پانے کے بعد جب یہ اپنے باغ کی طرف گئے تو دل میں خیال آیا کہ ذاتی کپڑے اور کچھ ضروری اشیاء وغیرہ تو وہاں سے لیتا ہوں. اب باغ کے دروازے پر آئے، اندر سے بچوں کی آواز سنائی دی اور بچوں کی امی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، بچے باغ میں کھیل رہے تھے. خیال ہے کہ اندر جا کر بچوں کی امی کو خبر دوں، مگر بھی دروازے پر رک گئے اور آواز دی، اے ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ آج ابو دحدہ باغ کے باہر سے آواز دے رہے ہیں، تو کہا کہ باہر کیوں رکے، اندر کیوں نہیں آ رہے آپ؟ دوبارہ آواز دی، یا ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب دیا، لبیک ابو دحدہ، میں حاضر ہوں. فرمایا اس باغ سے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا ہے. اب بچوں کی امی، اتنا بڑا باغ، بیچ میں مکان، میٹھے پانی کا کنواں، یہ عالی شان انداز، بہترین خوبصورت انداز. فرمایا باہر آ جاؤ، میں نے اس درخت کو اس باغ کو بیچ دیا ہے. آواز آئی، بیچ دیا ہے؟ کس کو بیچا؟ خریدار کون ہے؟ کتنے میں؟ یہ سارے سوالات بنتے ہیں نا. تو یہ سارے سوالات جب ہوئے تو کہا کہ جنت کے درخت کے عوض میں نے اپنا باغ بیچ دیا ہے. ہائے ہائے. اب یہ سننا تھا کہ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا مسرت سے پکار اٹھی، آپ نے بڑا ہی نفع بخش سودا کر لیا. کیسی بیوی تھی ہاں. اچھا، اب تو پہلے واقعہ پورا کر دوں. پھر فرمایا اب آپ باغ، پھر کہا اب آپ باغ میں داخل نہ ہونا، یہ تو بڑا فائدے مند سودا اور فائدے مند آپ نے یہ کام کیا ہے. اور جنت میں ایک درخت، اور جنت کے درخت کیا، جس کے نیچے گھوڑ سوار 70 برس چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. درخت، جنت کے درختوں کی تو کیا شان ہے. ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو لیا اور ان کے جیبوں میں دیکھا کہ کچھ ہے تو نہیں، تاکہ اس کو بھی میں نکال دوں، اور کہا کہ اب تو یہ باغ اللہ کا ہو گیا. مطلب ہم نے اللہ کے لیے یہ باغ بیچ دیا اور کھا لیا. تو پھر باہر آ گئی اور یہ واقعہ اپنے اختتام کو ہوا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا یہ انداز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، آپ کی پسند پر انہوں نے اپنا قیمتی باغ
سرکار کی خوشی پہ، سرکار کی رضا پر اور جنت کے درخت کا ایک سودا ہو رہا ہے. تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال کو آخرت کے مال پر ترجیح نہ دی، بلکہ آخرت کے مال کو دنیا کے مال پر ترجیح دی. اور یہ سیرت صحابہ کا زبردست پہلو ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابرو اشارے پر یہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اور یہ جنت کی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جنت کی نعمتوں کی قدر کرتے تھے. ان کے سامنے جب جنت کے درخت کا اتنا بڑا، مطلب کہ کھجور کے درخت کی اتنی بڑی بشارت آئی، اور یہ جانتے تھے کہ بشارت دینے والے ہیں کون؟ ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ بس یہ جسے کہہ دیں تو اسے کہہ دیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے معاملات کیا کرتے. ایک دفعہ نبی، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک مکان ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا کس کا ہے؟ تو کہا گیا فلاں کا. پھر آپ تشریف لے آئے. وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، گھبرا گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے عرض کی کہ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کا مکان دیکھ کر یہ کیفیت ہوئی ہوگی. تو وہ گئے اور جا کر انہوں نے اپنے سارے مکان کو زمین برابر کر دیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا آقا وہ مکان ہی نہ رہا جس کو آپ نے دیکھا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. یہ تھے صحابہ کرام. یعنی پہلے صحابہ کرام پوچھنے آقا کیا یہی بات ہے؟ نہیں، بس یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا انداز تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خاطر اپنا مال قربان کر دیں، اپنی جان قربان کر دیں، اپنا گھر بار قربان کر دیں، اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم. جان سے بڑھ کر کیا عزیز ہوتا ہے انسان کو؟ انسان جان کے لیے سب کچھ دے دیتا ہے، جان اپنی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز تھا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان قربان کرنے میں تو آگے بڑھا کرتے تھے. بلکہ وہ اعلیٰ حضرت کا وہ کون سا شعر ہے جان دینے والا ہے نا، ایک جان، وہ تھا ان کا شعر ہے، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کیا مقام تھا. کوئی بحث نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کیسی عاشقہ تھی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی، اور جنت کی نعمتوں کی طرف کتنی ان کی ہرس تھی یار. آج کل تو معاملہ ہی الگ ہے نا. آج کل جنت کے لیے کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا، اپنی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے. عورتیں زکوٰۃ نہیں نکالتی اپنی،
اتنے سونے چاندی سے محبت کر کے بیٹی، اتنے مال سے محبت کر کے بیٹی اپنی زکوٰۃ تک پوری نہیں دیتی، رائے خدا میں صدقہ و خیرات نہیں کرتی. جنت کی قدر. اور اگر شوہر اس طرح کو اچھا اور نیک کام کر کر آ جائے تو اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی ہمت افزائی کرنا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا. یہ تو یاد میں بیان کر رہا ہوں، مجھے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہی ہیں، جنہوں نے اپنے جان مال سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آج رات کو ہے نا ان کا یوم 10 رمضان المبارک، ان کا یوم وصال ہے. جان مال سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اتنی غمخواری کرتی تھی، یہ اتنی محبت کرتی تھی. آج بس اللہ ماشاءاللہ. اس لیے روایتوں میں وہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ہے نا کہ تقوی کے بعد سب سے بہترین سعادت جس مرد کو ملی وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی کا ملنا اور تعاون بیوی والا، یعنی تعاون جو نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں تمہارے ساتھ تعاون کرے، یہ ہوتی ہے نیک بیوی. جو تمہاری نیکی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں تمہارے ساتھ تعاون کرے. یہ تھوڑی کہ میک اپ دلا دیا، کاسمیٹک دلا دی تو واہ 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 آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہیں دلایا تو پھڈے منہ. آدمی یہ کون ہے برا بلا کہے گی. یہ دلا دو تو واہ واہ، نہ دلا دو تو منہ بھول جائے گا. یہ کر دو تو واہ واہ، نہ کرو تو یہ منہ بھول جائے گا. گھر میں یہ لگا دو تو او واہ 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 واہ، نہ دلاؤ تو بس آپ تو ایسے ہی ہو، آپ تو ایسے ہی ہو. یعنی بعض بیویاں ہیں بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں. جو بھی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے وہ عورت اچھی نہیں ہوتی، وہ عورت اچھی ہوتی ہی نہیں ہے. اور الٹی سیدھی فرمائشیں کرنا، فرمائشیں پوری کرے تو اس جیسا کوئی شوہر نہیں، اور فرمائشیں پوری نہ کرے ایک نمبر کا پھڈے منہ. یہ آدمی صحیح نہیں ہے. نہ جانے کس کنجوس کے پلے بند گئی میں. ارے لاکھوں لاکھ روپے اڑاتی ہے، اور جو یہ منع کرتا ہے کون سا اس کو دینا آپ پر واجب تھا. یہ میری اسلامی بہنوں کو سوچنا چاہیے. یعنی پہلے یہ سوچے تو صحیح کہ آپ کا حق کیا تھا جو اس سے طلب کیا ہے. کھانے کو روٹی مل جاتی ہے، پہننے کو کپڑا مل جاتا ہے، رہنے کو چھت دے دی، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی جو عرف اور عادت کے مطابق دینا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی خواہشات اور آپ کی فرمائشوں کو پورا نہ کرے تو کیا ایسے شوہر پر کوئی آدمی باتیں کرتا ہے؟ ایسی عورتیں درست نہیں ہوتی. اپنے شوہر کی اطاعت کرنا سیکھیں. تو یہ سیکھنے کا ہے. اور اگر شوہر کو نیکی کے کام کر رہا ہے، پرہیزگاری کے کام کر رہا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پورے ماہ کے لیے اعتکاف میں آ گئے، یقیناً اس میں بھی بچوں کی امی کا تعاون ہوتا ہے جو شادی شدہ ہوتے ہیں کہ آپ جائیے ہم ہیں گھر میں، اور پیچھے اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا اگر اچھی نیت ہوگی تو. اللہ نے چاہا تو یہ تعاون. اور اگر یہاں سے اسلام آباد فون کر دیں کہ میں یہیں سے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، تو سامنے سے کہہ دے کہ 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں نا، تو کہے نہیں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں. 3 دن کے لیے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو 1 ماہ کے لیے رائے خدا میں جائیں. کیا پتا ایسی بھی بچوں کی امی ہو، ایسی بیوی ہو جو نیکی میں پرہیزگاری میں تعاون کرے گا. آپ جائیے، رائے خدا میں سفر کیجئے، نیکی کی دعوت عام کیجئے، محبوب کریم کی سنتوں کو عام کیجئے، اسلام و دین کی دعوت عام کیجئے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بھی آپ کے ساتھ گھر میں پیچھے آپ کے ساتھ تعاون کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کے پیچھے میں گھر بار کی حفاظت کروں گی. اللہ آپ کو خیریت سے، عافیت کے ساتھ ہم سے ملائے. پھر گھر جائیں، پھر وقت دیں، پھر حقوق ادا کریں. یہاں میں حق تلفی کی بات نہیں کر رہا، حقوق ادا کر کے جانا ہوتا ہے. پھر حقوق ادا کریں، پھر مدنی قافلوں میں جائیں. یہاں تک ایک دن بچوں کو بھی کہہ دے آپ وفد مدینہ کیوں نہیں ہو جاتے، وفد مدینہ ہو جائیں. آپ بھی نیکی کی دعوت دیں اسلامی بھائیوں میں، میں نیکی کی دعوت دوں گی اسلامی بہنوں میں. ہم دونوں مل کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ جنت میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. کیا سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ اور ایسا تھوڑے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو اور ہو رہا ہوگا، کئیوں کے گھروں میں ہو رہا ہوگا، تو ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو نیک بیوی، تقوی والی بیوی، پرہیزگار بیوی جو شوہر کی نیکی میں پرہیزگاری میں تعاون کرے، اللہ کی رحمت شامل آ رہی ہے، اس کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. اللہ نے چاہا تو کیا پتا کہ اس کا ثواب اور بڑھ جائے، اس کا ثواب اور بڑھ جائے کہ وہ گھر بیٹھ کر صبر کر رہی ہے. کیا پتا اس کی نیت میں تو اخلاص ہو، یہ دنیا میں کام کرنے والا اخلاص کو ترس جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ماں تعاون کرتی ہے، والد تعاون کرتے ہیں،
بہنیں تعاون کرتی ہیں، گھر والے جو تعاون کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آپ ہمت کریں، راہ خدا میں سفر کریں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے مال کو جنت کی نعمت پر قربان کر دیا۔ اب حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے جنت۔ جنت کے ایک کھجور کے درخت کے لیے انہوں نے اپنا 600 کھجوروں کے درخت کا باغ، مکان، میٹھے پانی کا کنواں، سب مطلب کہ رسول پاک کی رضا پر قربان کر دیا۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت کے بارے میں آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی یہ صحابہ کرام رسول پاک سے حدیثیں سنتے تھے نا، جنت کا بیان سنا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ کوڑے یعنی چابو کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا تو اپنا چابک پھینک دیتا تاکہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا کوئی وہاں نہ اترے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کوڑے یعنی چابک سے مراد ہے وہاں کی تھوڑی سی جگہ۔ واقعی یعنی آپ سوچئے کہ چابک کتنی جگہ گھیرتا ہے، چابک کتنی جگہ گھیرے گا؟ تو یہ جنت کی اس چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ واقعی جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، رہنے والی ہیں، دنیا کی فانی، پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے ملی ہوئی اور وہاں کی نعمتیں خالص، پھر دنیا کی نعمتیں جبکہ ادنا و ادنا، دنیا کی نعمتیں جبکہ ادنا وہ اعلیٰ، اس لیے دنیا کو وہاں کی ادنا جگہ سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ جنت کی تیاری، دنیا میں کتنا جینا ہے، ہمیں جانا ہے، ہم سب دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ مجھے بھی محبت ہے، دنیا مال ہے، دنیا کی محبت سے بچائے، اللہ آپ کو بچائے اور جنت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ یہ بخاری شریف۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو دنیا کے مال سے، دنیا کی محبت سے بچائے اور جنت کی تیاری کرے۔ اور اس کے لیے اگر دنیا میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اللہ ہمیں تو یہ توفیق اور یہ سعادت دے کہ ہم یہ تکلیف برداشت کرنے میں اور اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزرنے میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ دنیا کی محبت یہ ہلاکت ہے۔ آج دنیا کا جو حال ہے، میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، سارے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ حدیث کو سنیے اور کرنٹ سینیریو ورلڈ وائڈ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ امتیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف،
تو کوئی کہنے والا بولا کیا اس روز ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ یعنی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا بلکہ تم اس روز بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے میل کی طرح ایک سیل بن جاؤ گے، یعنی تم سیلاب کے پانی پر خس و خاشاک جو دھول مٹی ہوتی ہے کی طرح بہ جاؤ گے، یعنی تمہارے اندر جرأت اور شجاعت اور قوت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، اور تمہارے دل میں سستی اور ضعف یعنی کمزوری ڈال دے گا۔ کسی کہنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہن کیا؟ یعنی میرے آقا نے یہاں پر حدیث پاک میں جو عربی میں اس میں وہن کا لفظ استعمال کیا کہ وہن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، یعنی یہ مین بنیاد بنائی کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی تم کو دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ مفسر شہیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے یعنی کفار کی قومیں، یہود و نصارہ، مشرکین، مجوسی وغیرہ تم کو مٹانے کے لیے متفق ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمان کو مٹاتے، انہیں ستاتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ مفتی صاحب فرماتے یہ حالات اب شروع ہو چکے ہیں، دیکھو یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دونوں بلکہ اس کے ساتھ دیگر مشرکین بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اس فرمان علی کا ظہور، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ حق ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں جو کفار کے حوصلے اتنے بلند ہو جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی ہو گئی ہوگی، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ زمانے ہماری تعداد کم ہو جائے گی، وجہ یہ ہے آج ہماری تعداد تو زیادہ ہی ہے، اس سے کفار ہماری دھاک بیٹھی ہے، یعنی مقابلہ آج تمہاری تعداد، یعنی اس وقت تو تعداد کم تھی مگر کفار پر ان کی داغ بیٹھی ہوئی تھی، اور آج تعداد زیادہ ہوگی مگر تم ایسے ہوگے جیسے سمندر میں پانی کا میل، دکھاوا زیادہ کی حقیقت کچھ نہیں، بزدلی، نا اتفاقی، پریشانی دل، آرام طلبی، عقل کی کمی، موت سے ڈر، دنیا سے محبت میں بہت ہو جائیں گے۔ ان وجوہات سے کفار کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی۔ وہن یعنی سستی، ضعف، کمزوری، مشقت، یہ سب چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث اور اس کی شرح جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ دنیا کی محبت اور موت کے ڈر کی وجہ سے کیا حال ہوگا دنیا میں مسلمانوں کا، یہاں تک مفتی صاحب نے لکھا ہے یعنی تم دل کے کمزور سست ہو جاؤ گے، جہاد سے دل چراؤ گے، یعنی اس سستی اور ضعف اور کمزوری کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک دنیا میں رغبت، دوسری موت کا خوف۔ فرماتے جس قوم میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ فرماتے خیال رہے کہ حب دنیا اور موت سے نفرت لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر جو مین چیز بیان ہوئی وہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج دنیا ہی دنیا ہے، آپ دنیا بھر کے لوگوں سے دیکھ لیں، کون دین کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، جنت کے لیے کون صبح و شام جیتا ہے؟ الا ماشاءاللہ، میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں، لیکن آج ماشاءاللہ تقریباً آج ہمارا 9واں روزہ ہے، آپ فیضان مدینہ میں ہیں، بیانات سن رہے ہیں، آپ اجتماع میں آئے ہیں، مدنی مذاکرے سن رہے ہیں، یہاں پر سنت اور آداب سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح مدنی چینل پر شاید ایک بڑی تعداد ہمارے ناظرین کی بیانات دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، نئے بھی ہوں گے، آپ دیکھیے، اور اس کے ساتھ آپ وہ دیکھیے وہ لوگ جو دین اور کی قریب نہیں آنے کے لیے تیار، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سنتیں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف دنیا ہی کمانی ہے، دنیا کی محبت، گھومنا پھرنا، موج مستی، اسی کو انہوں نے اپنی زندگی کا انداز سمجھ لیا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں
کا کیا حال ہے؟ آج ہم شام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آج ہم فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کبھی کس ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی کس ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں، دنیا میں اس کے لیے کوڑا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے، مگر دنیا کی محبت، مال کی محبت، جس کی وجہ سے ان کفار کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی. آج مسلمان کا وہ انداز زندگی نہ رہا جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا. کیسر و کسرا کی سلطنتیں مسلمان کے قدموں کے نیچے تھی. مسلمانوں کا نام سن کر کفار لرز جایا کرتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام اگر ہم لے، مولا علی شیر خدا امیر المومنین، میرے آقا، میری جان قربان میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر، کہ آپ نے خیبر کا قلعہ یوں اپنے بازو پر اٹھا لیا، خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا اور اٹھا لیا. ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کر دیا. یہ کمال تھا آپ کا. آپ غور کیجیے وہ ہیبت، وہ دبدبا، کیونکہ وہ تعلیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا انداز تھا، محبت رسول کا ان کا ایک اپنا انداز تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج مسلمان فجر میں نہیں اٹھتا ہے. اب اس سے کتنی امید کی جائے گی؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، دکان چھوڑ کر زور نہیں پڑ پاتا، عصر و مغرب عشاء کے اندر نماز میں نظر نہیں آتا، مسجدیں خالی ہیں، نیکی کی دعوت نہیں دے پاتا. کہیں اس کو گناہ کی دعوت ملے تو فوراً لڑک جاتا ہے گناہ کی طرف، بھاگ پڑتا ہے گناہ کی طرف، اور برائی دیکھتا ہے تو برائی مٹانے کی، یعنی اپنے بیٹے کو برائی سے نہیں روک رہا، اپنی بیٹی کو برائی سے نہیں روک رہا، اپنی بیوی کو برائی سے نہیں روک رہا، اپنے پڑوسی کو برائی سے نہیں روک رہا. یہ تو حال ہو گیا آج ہمارا. یعنی ایک طرف گناہوں کی یلغار ہے، دوسری طرف نیکی کی دعوت نہ دینے والوں کی سست روی. اللہ کی پناہ. دیکھ رہے ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے مگر کچھ نہیں کر رہے ہوتے. کسی نے کیا بات کی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طمعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو ایک کاش ہمیں اللہ کے فضل سے ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ یہیں سے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں ذہن بنائیں کہ میں یہاں سے انشاءاللہ مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا، نیکی کی دعوت عام کروں گا. عید ہوتی ہے، عید میں چھٹیاں ہوتی ہیں، کئی ایسے آپ کو ملیں گے عاشقان رسول کہ جنہیں ہم نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لانے میں کامیاب ہو سکیں گے. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور مسجد آباد ہو جائیں گی. پہلے میں نے آپ کو صحابہ کرام کی مثالیں دی، کیسی کوششیں کی، کتنی مشقتیں کی، کیا قربانیاں نہیں دی ہیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے. یعنی ان کے آپ غور کریں، ہمارے اسلاف کے بارے میں لکھا ہے ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا تو فقط اللہ پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. شاعر لکھتے ہیں تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطابین، وہ خطا پوش کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں
وہ اخوت پہ نثار. تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحۂ ہستی پر صداقت ان کی. مثل وہ قید ہے گنچے میں پریشاں ہو جا، رکھتے بردوش ہوائے چمنستہ ہو جا. ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ امیر سنت ہمیں نماز کے احکام سکھاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے آج پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اللہ. آج کچھ قاعدے کے بارے میں عرض کروں گا. قاف عین دال ہا، قاعدہ. قاعدہ بولتے ہیں جب جیسے 2 رکعت پوری کر لی اور بیٹھ گئے تو یہ قاعدہ ہوتا ہے. پھر قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ، پھر اس کے پھر الگ. پھر تو قاعدے میں التحیات پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تشہد. ہاں پر تشدید آتی ہے، ہاں 2 بار پڑھی جائیے، 2 چشمی ہاں. یہ عربی ہے. تشہد تشہد تشہد. اور التحیات یہ تو تعداد ہے جو غلط پڑتی ہے. التحیات عوام اس کو التحیات بولتے ہیں. التحیات تا یا زبر تی یا الف زبر یا. التحیات تو التحیات نہیں ہے، التحیات. ذرا بولے تو صحیح. تا بھی ڈبل ہے. التحیات التحیات التحیات. تو التحیات تو پوری پڑھنی ہے. التحیات بھی بولتے ہیں، اصل نام اس کا تشہد ہے جو میں نے عرض کیا. اب اس میں جو اس کا ایک ایک حرف یہ پڑھنا واجب، اور پورا پڑھنے کی مقدار میں
جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں تو فرض ہے بیٹھنا اتنا کہ پورا التحیات تو پڑھ لے، اور خود التحیات تو پڑھنا، اس کا ہر حرف پڑھنا یہ واجب۔ پھر یہ کہ اس میں جب الصلاۃ ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی جب پڑھتے ہیں تو اس وقت یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب اس میں تصور کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری پاکی اور یہ سب اللہ کے لیے، ہم یہ حکایت نہیں واقعہ ہوا تھا اس کے مطابق نہیں، بلکہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ نیت ہو اس میں۔ اور جب السلام علیکہ ایھا النبیوں پر پہنچے تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر تصور کریں اور سلام عرض کریں، کیونکہ السلام علیکہ ایھا النبیوں کے معنی یہ ہے سلام ہو اے نبی آپ پر، نہیں یوں نماز میں ہم یا رسول اللہ بول رہے ہیں، اے نبی، اے مانے یا مانے اے، یا عربی لفظ ہے، اے ہم اردو میں بولتے ہیں، تو یہ خالی یہ واقعہ ہم دہرا نہیں رہے بلکہ امام غزالی فرما رہے کہ دل میں حاضر تصور کریں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور سلام پیش کرے، عرض کرے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو اے نبی آپ پر۔ اس کا ترجمہ کوئی بھی تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہو نا وہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا، آج جس کو معلومات ہی کچھ نہیں ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ بولتا چلا جائے یا پھر خیانت کرے اور بولے نہیں یہ معنی نہیں ہے۔ اب اس میں انگلی اٹھانے کی جب باری آتی ہے، یہاں انگلی اٹھانے میں بعض لوگ اس طرح اٹھاتے ہیں، بعض لوگ یہ ہلاتے رہتے ہیں، کوئی یوں کر کے یوں رکھ لیتے ہیں، تو بہار شریعت میں طریقہ یہ لکھا ہے کہ اس میں تھوڑا آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ اشہد ال تک تو یہ انگلیاں اپنی نارمل رہیں گی، ال پر اٹھے گی انگلی، یعنی کہ وہ اس طرح، یعنی کہ انگلی حرکت میں آئیں گی، اشہد اللہ الہ، یعنی اس طرح بند کرنے کا طریقہ کہ یہ چھوٹی انگلی اس کو خنصر بولتے ہیں، اس کو بنصر، چھوٹی اور یہ چھوٹی کے برابر والی، یہ دونوں ہتھیلی سے ملیں گی، ہتھیلی سے اس کو ملانا ہے، اور یہ انگوٹھا اور بیچ والی انگلی اس کا بنے گا حلقہ۔ ذرا پریکٹیکل کریں۔ ایک کرتا کوئی ہاں میں نے نوٹ کیا ہے، سب کو آتا نہیں ہے، بڑے بڑوں کو نہیں آتا، بعض اوقات پتہ ہوتا ہے مسئلہ لیکن شاید توجہ نہیں دے پاتے بیچارے، تو یوں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی اس کے برابر والی یہ ملے گی ہتھیلی سے، اور یہ انگوٹھا اور بیچ والی اس کا بنے گا یوں دائرہ، حلقہ بولتے ہیں اس کو، حلقہ۔ اس کے بھی ہلکے ہوتے ہیں نا، زنجیر کے بھی نہ گول، تو یہ اس طرح، اور انگلی سیدھی رہے گی، مڑی بھی نہیں، اسٹیٹ۔ اب یہ کہ اشہدو تک تو بالکل یعنی کہ نارمل رہیں گے، اشہدو اللہ الہ تک یہ اس طرح بنا رہے گا، پھر جیسے ہی اللہ پر پہنچے گا نا تو انگلی گرا کر انگلیاں سیدھی کر دیں گے، ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب یہ انگلیاں
سب نارمل کعبے کی طرف کر لیں گے. نیچے اسکرین ہے. اچھا اسکرین پر دیکھ تو لیا ہوگا تو میرے کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی خوب پریکٹس کرنی ہوگی ورنہ نہیں ہو پائے گا. اچھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ انگلیاں جو ہے نا یہ رکھنی نارمل ہے، ایک دم یوں ملا کے بھی نہیں رکھنی، تکلف نہیں، بلا تکلف. یہ رانوں پر رکھنی ہے، گھٹنوں کے قریب ران پر رکھنی ہے یا ہتھیلیاں. اور یہ انگلی اٹھا کر یہ جو پڑھا آپ نے، یہ پڑھنے کے بعد ورسولہ تک یہ ہے التحیات تشہد. اب اس کے بعد درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور افضل ہے درود ابراہیم. درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر کوئی دعا پڑھ لیں قرآنی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا کوئی سی بھی دعا قرآنی پڑھی جا سکتی ہے. بہت ساری دعائیں معصورہ، حدیث کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کوئی بھی دعا پڑھنے کے بعد اب پھیرنا ہے سلام. اور سلام میں بھی تھوڑا توجہ رکھنی ہے. سلام کس طرح پھیرنا ہے کہ جلدی میں کیا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا شولڈر کی اس میں جائے گا، کندھے کے. اور جو اگر کوئی صف میں ہو تو اس کے یہاں کا حصہ جو ہے نا رخسار کا، یہ نظر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بالکل یہ اس طرف ہو گیا نا، یہاں 90 ڈگری پر، غالباً 90 ڈگری کے لگا نا اس طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا اب اس میں نیتیں کیا کرنی ہیں؟ نیتیں جب اکیلے نماز پڑھ لیں تو فرشتوں کی نیت کریں گے کہ ہم فرشتوں کو سلام عرض کر رہے ہیں. سنت ہے یہ کہ ہم یہ نیت کریں. اچھا فرشتے کون سے؟ کرامن کاتبین اور محافظین. اب کرامن کاتبین کا تو آج سوال ہوا تھا، محافظین کون سے؟ تو محافظین ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں فرشتے، اللہ کی شان ہے. آنکھوں پر ہوتے ہیں، ہونٹوں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ پہنچاتے ہیں. اور حفاظت کرنے والے 20 بلکہ 20 یا زیادہ مختلف روایتیں، اس میں کافی فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی بدلتی ہیں ان کی. جیسے وہ ہم کو حفاظت کرتے ہیں، سوتے ہوئے حفاظت کرتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑوں سے، سانپ بچھوؤں سے. تو سلام جب عرض کریں گے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیں گے تو نیت کریں گے فرشتوں کی. سیدھی طرف بھی، سیدھی طرف کے فرشتوں کی، الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ سائڈ میں الٹی طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے. اچھا اب اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی فرد کی مخصوص نیت نہیں کریں گے کہ میں یہ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نہیں. بلکہ سیدھی طرف کے جو نماز پڑھ رہے ہیں جب جماعت سے پڑھیں تب سلام پھیریں. ہم امام کے ساتھ جب سلام پھیریں گے تو سیدھی طرف کے جو نمازی ہیں ان کی بھی نیت، فرشتوں کی تو ہے، اب ان کی بھی نیت ہے. اچھا امیر سنت کی بار کا مرض ہے کہ نیت کتنی آواز سے کرنی ہے؟ نیت دل میں کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے. تو سیدھی طرف میں فرشتوں کی نیت تو اب دونوں طرف کرنی ہے، اکیلا ہو یا جماعت میں ہو. جماعت میں یہ اضافی نیتیں بتا رہا ہوں کہ اس طرف کے نمازیوں کی. اور الٹے ہاتھ میں الٹی طرف کے نمازیوں کی. اچھا اب امام صاحب، تو اگر امام صاحب کے
بالکل ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں طرف امام صاحب کی بھی نیت شامل کریں گے، امام اور مقتدیوں کی، امام اور ادھر کے نمازیوں کی جو جماعت سے پڑھ رہے ہیں ان کی، اور فرشتوں کی۔ اچھا اب امام ایک طرف ہے، دونوں طرف، ہم بیچ میں نہیں ہیں، تو جس طرف امام ہے، اگر رائٹ سائڈ پر امام ہے تو جب رائٹ سائڈ کا سلام پھیریں گے تو اس وقت فرشتوں کی، ادھر کے جماعت میں شریک نماز پڑھنے والوں کی، اور ساتھ میں امام صاحب کی بھی ہوگی۔ ادھر چونکہ امام صاحب اب ادھر سائڈ پہ نہیں ہے تو ادھر فرشتوں کی اور ادھر کی طرف کے نمازیوں کی نیت کریں گے۔ اب یہ سب ایسے یاد نہیں ہوگا، اس میں تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ اب اس میں ٹیوٹر کہاں سے لائیں گے، اسٹڈی سینٹر کہاں سے لائیں گے، اور اتنا جذبہ کہاں سے لائیں گے کہ صاحب مارکس نہیں ملیں گے تو یوں ہو جائے گا، تو فیل ہو جائیں گے، تو گریڈز کم آئیں گے، نمبر کم آئیں گے، اسکالرشپ نہیں ملے گی، فلاں نہیں ہوگا، آگے داخلہ نہیں ملے گا فلاں کالج میں۔ تو یہ یوں کرنا ہے کہ یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو جنت میں داخلہ ملے، اس کے لیے اب یہ سب اپنے کو یاد کرنا چاہیے، اس پر سیریس لینا چاہیے۔ نماز کے احکام میں مسائل لکھے ہوئے ہیں تو اس کو دیکھ دیکھ کر انشاءاللہ یاد کریں، اللہ برکت دے گا۔ نماز کا جو عملی طریقہ ہے اس کی VCD بھی ہے، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ بھی یہ ہوگی ہے، بلکہ نماز کا عملی طریقہ، وضو کا طریقہ، تو وہاں سے بھی جو یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ ابھی امامے والے آئے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے سروں پر امامے سجائے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے مناظر بھی یہاں والوں کو بھی اور مدنی چینل والوں کو بھی براہ راست دکھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان سے ہمدردی کرنے کی اجازت ہے۔ جی کر سکتے ہیں۔ اب جو میں نے یہ مسائل عرض کیے یہ زیادہ اہم تھے یا ان کا امامہ بنوانے کے لیے آنا؟ جی اب یہ لائن میں لگے ہوں گے، چیکنگ پہلے سے بیچارے، تو یہ تو آپ کے بیان بھی پورا نہیں سن پائے ہوں گے اور یہ بھی نہیں سن پائے ہوں گے، یہ بڑا نقصان ہے اس میں۔ نہیں سوال ہی نہیں ہے، آواز کان میں جاتی بھی ہو تو پلے تھوڑی پڑے گا۔ ہاں یاد تو بالکل آپ کے بیان سے بھی پہلے آگے بیٹھے ہوں تاکہ آپ کا بیان بھی سنیں۔ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بیان سے پہلے آگے بیٹھے ہوں کہ وہ دعا کے بعد فوری دعا اور کے فوری بعد چیکنگ شروع ہوتا وغیرہ ہے۔ کے مراحل۔ پچھلے جمعہ آپ کو پانی کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا اور غسل کے حوالے سے بھی عرض کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس بار بھی احتیاط فرمائیں گے اور غسل سے اپنے آپ کو مطلب یوں غسل نہیں کریں، غسل کریں گے یعنی ضروری ہو، جس کو میرے سنت نے بیان فرمایا تھا غسل کی جو صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر صرف جمعہ کے لیے غسل کریں گے تو ہزاروں اسلام بھائی جب غسل کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اثر میں پانی کی قلت ہو جائے۔ تعاون فرمائیے گا مہربانی کر کے، قلت کمی آ جائے، پانی کم پڑ جائے۔ کون کون تعاون کرے گا؟ ماشاء اللہ، اللہ کرے کہ ہم مکے میں جا کے بھی لبیک پڑھیں، کعبے کے جلوے دیکھتے ہوئے لبیک پڑھیں، آقا کی گلیوں میں بھی لبیک پڑھیں۔ ہاں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں اس طرح کے مدینہ شریف سے احرام باندھ ہے عمرے کا تو وہاں بھی لبیک ہی پڑھیں گے نا، مدینہ میں بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
رہے سلامت عطار کا خدا، سایہ رہے سلامت عطار کا خدا، انہیں ہر بری نظر سے مولا میرے بچا، سایہ رہے سلامت عطار کا خدا، انہیں ہر بری نظر سے مولا میرے بچا، انہیں ہر بری نظر سے مولا میرے بچا۔ رمضان مہربان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے رمضان مہربان، مہربان ہے رمضان مہربان، اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔